السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے حوالے سے۔ وہ نئی ویڈیو آج ایک اہم مسئلہ ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنا ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں اتنے ہی ہم ایسے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں کہ جن سے فوراً رک جانا، فوراً اپنے آپ کو بچا لینا بہت ہی ضروری ہے، اور اس حوالے سے تعلیم حاصل کر لینا اور اپنے آپ کو آگاہ کر لینا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو صاحب استطاعت ہے، جو شادی شدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی ہے، تو اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر وہ بنتی ہے کہ اس کی اچھی پرورش کرے، اور خصوصاً جو ایک مغلوب قسم کی مخلوق ہے اور کمزور ہے، ناقص العقل ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے قبضے میں دیا ہے۔ اس کی پرورش کے حوالے سے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی اور اس شخص نے اس کی صحیح پرورش کی، تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا، جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں یوں ہوگا۔ تو جتنی بڑی فضیلت ہے بیٹیوں کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو بیٹی دیتا ہوں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں بیٹی چونکہ کمزور ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں تیرا مددگار ہوں۔ اس بندے کو میرا یہ حکم ہوتا ہے کہ اے بندے میں تیرا مددگار ہوں، اور جب بیٹا دیتا ہوں تو کہتا ہوں یہ تیرا بازو ہے۔ تو دیکھیے بیٹی کے مل جانے پر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کو مل جاتی ہے۔ تو اب جس طرح پرورش کے حوالے سے میں نے کہا ہے کہ پرورش انسان اچھی کرے، اسی طرح یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، عائد ہوتی ہے ماں باپ پر کہ اس کا اچھی جگہ پر نکاح کرے، اچھی جگہ ہو اور وہ دیکھ کر ہی اس کا نکاح کرے۔ تو اب یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، چند سال ہو گئے، کئی مرتبہ میرے سننے میں آیا ہے، تو اس لیے میں آپ سب کے سامنے آج اس لیے حاضر ہوں تاکہ اس مسئلے کا وہ ازالہ ہو سکے، اور جو اس میں مبتلا ہے وہ اس سے رجوع کر سکیں، اور جو سوچ رہے ہیں وہ اپنی سوچ کو تبدیل کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی بد مذہب کو اپنی بیٹی نکاح میں دینا کیا یہ جائز ہے؟ اب بد مذہب کئی طرح کے لوگ ہیں، اس کے اندر اہل حدیث بھی ہے، اس کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث تو نہیں کہا جائے گا، غیر مقلد ہی کہا جائے گا، وہ تقلید نہیں کرتے، اور حدیث والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اب یہ اہل حدیث کہلانے کے قابل تو نہیں ہے، کیونکہ جن سے وہ حدیثیں لے رہے ہیں، جن کی وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ تو کسی کے مقلد ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرا آ جاتا ہے اہل تشیع، شیعہ، اسی طرح تیسرا آ جاتا ہے دیوبند، اہل دیوبند۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، باقی بھی بہت سارے ہیں لیکن ان کا پایا جانا کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ عیسائی بھی ہو گئے، وہ تو ہر بندہ اس کو جان سکتا ہے، لیکن ان کو پہچاننا، ان کے حوالے سے علم حاصل کرنا بہت کم ہے، اور نہ ہی ہم توجہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ دیوبند ہے، یا مل جل کے بس کہتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ ایسا شخص ہے کہ وہ بد مذہب ہے، جو نام میں نے گنوائے ہیں، تو ایسے شخص کو اپنی بیٹی دینا بالکل ہی حرام ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کسی بھی وہابی، غیر مقلد، اہل حدیث، جنہوں نام ان کے ہیں، دیوبند یا اہل تشیع میں سے کسی شخص کو اپنی بیٹی دی، تو یہ شخص مجرم ہے، یہ گناہ پہ مدد کرنے والا ہے۔ اس کی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ جائز ہی نہیں ہے، جب تک بیٹی اس کے نکاح میں رہے گی اس وقت تک یہ حرام کاری اس کی بیٹی زنا کرنے میں مصروف ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی بیٹھو بھی نہ، ظالم شخص کے ساتھ بیٹھے ہو، معلوم ہو گیا تو فوراً اڑ کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔
تو ایسے شخص سے جو ہے اس وقت تک جو ہے انسان قطع تعلق ہی کر لے کہ جس نے اپنی بیٹی کسی ایسے شخص کو دی ہے کہ جب تک کہ جو ہے وہ باز نہ آ جائے اور اپنی بیٹی دوبارہ اپنے گھر میں وہ نہ لائے، کیونکہ منع کیا گیا ہے۔ یہ حدیث انشاءاللہ آپ ایک حدیث مبارکہ کے اندر جہنم کے کتے بھی ان کو کہا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ انشاءاللہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آئے گا، وہ حدیث مبارکہ آپ پڑھ لیں گے کہ اس میں یہاں تک آیا ہے کہ نہ سلام کرو، نہ ان کے جنازے میں شرکت کرو، اور نہ ہی جو ہے ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین کرو، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی ایسا شخص ہے، یا ظاہری بات ہے کہ ایک شخص آپ کو اپنے عقائد کے حوالے سے وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا، ہے تو یہ تو مطلب یہ منافق کی نشانی ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کے ساتھ ملیں گے بھی صحیح، بیٹھیں گے بھی صحیح، کھانا پینا بھی کھائیں گے، آپ کے جو ہے ہر اس میں شریک ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ آپ کو صحیح نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو صحیح نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کو جو ہے کہیں گے کہ یہ تو مطلب یہ گمراہ ہے۔ جب ایک شخص آپ کو گمراہ سمجھتا ہے، آپ کیسے اس کے ساتھ جو ہے اپنی دوستی کر رہے ہو، کیسے آپ اس کے ساتھ جو ہے ایک اپنے جگر کا ٹکڑا اسے دینے کے لیے راضی، ایسا ممکن، ایسا کوئی ایک کامل ایمان بندہ جو ہے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو یہ بات سنیں وہ آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، تاکہ یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے اور یہ جو رواج چل پڑا ہے نہیں دیکھا جاتا، بس وہ بندہ جس طرح بھی ہو، ہم نے اس کی دین کو نہیں دیکھنا اور دے دی نہیں اپنی بیٹی، تو ایسا جو ہے بالکل یہ شریعت کے اندر اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ یہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ بھی جو ہے دوسروں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس غلطی کا جو ہے وہ ازالہ کر سکے، اور اپنے آپ کو جو ہے اس گناہ عظیم سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے جو ہے وہ مجرم ہو۔